بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج روزوں کے مسائل میں ان مسائل کا بیان ہوگا جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور صرف قضا واجب ہوتی ہے یا کفارہ واجب ہوتا ہے۔ تو ایسے مفسدات صوم کا بیان ابھی کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے یہ بیان کرتے ہیں کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ تو اس کو سن لیں۔ اگر کوئی آدمی بارش میں بھیگ رہا ہے، بارش میں جا رہا تھا اور بارش کا پانی اس کے اوپر پڑا اور منہ میں بھی چلا گیا، بارش کا پانی منہ میں چلا گیا، یا اولے برس رہے تھے یا اولے کا کوئی ٹکڑا منہ میں چلا گیا، تو اس سے روزہ خود بخود اگر چلا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ خود بخود بارش کا پانی یا اولا چلا جانا یہ انسان کے اختیار کے بغیر نہیں ہے۔ انسان اس سے بچنا چاہتا تو بچ سکتا تھا، تو اس لیے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کان میں دوا ٹپکانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے پیٹ پر کوئی گہرا زخم ہے یا سر پر کوئی گہرا زخم ہے جو اندر تک پہنچ گیا ہے، اس پر دوا لگائی اور وہ دوا اندر تک چلی گئی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض دفعہ مرد کے مخصوص اعضاء سے انزال ہوتا ہے اور احتلام کی طرح سے اس سے پانی نکلتا ہے، تو اس میں بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور صرف قضا واجب ہوتی ہے، لیکن بعض صورتیں اس میں ایسی ہیں کہ اس سے قضا بھی واجب ہوتی ہے اور کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس میں تفصیل ہے، جیسے انسان نے عورت سے صحبت کی، اس کے دونوں مقام میں یا اور بدن کی کسی اور جگہ میں بوس و کنار ہوا، تو اس طرح مختلف شکلیں ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے انزال ہو جاتا ہے، یعنی منی خارج ہو جاتی ہے، تو اس کی بعض صورتوں میں قضا واجب ہوتی ہے، صرف کفارہ واجب نہیں ہوتا، اور بعض صورتوں میں کفارہ بھی واجب ہوتا ہے۔ تو یہاں اس کی تفصیلات بیان کرنا مناسب نہیں۔ ہر آدمی جس کے ساتھ یہ حال پیش آئے تو وہ اپنا حال بتا کر مسئلہ معلوم کر لے۔ سحری کھاتے رہ گئے اور پتہ نہیں چلا، یہ سمجھ کر کھاتے رہے کہ ابھی وقت باقی ہے، اچانک پتہ چلا کہ طلوع فجر ہو گیا، یعنی صبح صادق طلوع ہو گیا اور فجر کا وقت ہو گیا، تو اس سے بھی روزہ جاتا رہتا ہے، یعنی روزہ ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے دھیان رکھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ سحری کھاتے رہ جاتے ہیں یہ سوچ کر کہ ابھی اذان نہیں ہوئی ہے تو اذان ہونے تک کھاتے رہیں گے، تو یہ عادت بن گئی ہے لوگوں کی، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ خدا نخواستہ یہ سمجھ کر کہ ابھی وقت نہیں ہوا ہوگا، یہ سمجھ کر کھاتے رہ گئے اور ادھر پتہ چلا کہ صبح صادق ہو چکی ہے اور سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، تو پھر یہ روزہ بیکار ہو گیا، اور پھر دن بھر اسی طرح گزارنا ہوگا روزے کی طرح، لیکن روزہ شمار نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے شام میں غروب آفتاب ابھی ہوا نہیں تھا، انتظار میں بیٹھے ہیں افطار کے، تو ابھی کسی نے غلطی سے کچھ کہہ دیا تو یہ سمجھ گئے کہ شاید اعلان ہو گیا افطار کا، اور جھٹ سے کھا لیا اور روزہ کھول لیا، اور پتہ چلا کہ ابھی غروب آفتاب ہوا ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔
تو ان سب صورتوں میں قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے اگر بتی ہوتی ہے یا چولہے کا کوئی دھواں ہوتا ہے، اگر بتی کا دھواں ہو یا چولہے کا دھواں ہو، اگر وہ ناک میں یا منہ میں داخل ہو گیا خود بخود، تو اس کا مسئلہ تو ہم نے بتایا تھا کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر اس سے بچنے کے پوزیشن میں رہنے کے باوجود اس سے بچا نہیں، بلکہ خود بخود داخل کر لیا، اگر بتی کا دھواں ہو یا چولہے کا دھواں ہو، خود بخود اگر داخل کر لیا ناک میں ہو یا منہ میں، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ان دونوں میں فرق ہے کہ ایک ہے خود بخود داخل ہونا اور ایک ہے اپنے ارادے سے داخل کرنا۔ تو داخل ہو جانے میں انسان بے اختیار ہوتا ہے، اس لیے وہاں روزہ نہیں ٹوٹتا، اور یہ داخل کرنا اپنے اختیار سے ہوتا ہے، اس لیے یہاں ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی بھپکارا لیتا ہے، گرم پانی کا بھپکارا لے، اس میں دوا ڈال کر بھپکارا لے، وکس ڈال کر لے، یا امرت یا زندہ تلسمات ڈال کر لے، یا کوئی اور دوا اس میں ڈال کر بھپکارا لے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض لوگ دمے کے مریض ہوتے ہیں اور وہ انہیلر استعمال کرتے ہیں، تو انہیلر استعمال کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی روزے کی حالت میں درد کا کوئی کیپسول استعمال کیا اور وہ حلق میں رکھ لیا، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور آج کل ایک نیا مسئلہ بھی پیدا ہوا اور سامنے آیا ہے، وہ یہ کہ جو کرونا وائرس چل رہا ہے اس کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، اور لوگوں کو اس کی ٹیسٹنگ کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ تو اس کی ٹیسٹنگ کے وقت میں ان کا ایک خاص آلہ ہے کہ وہ حلق میں اندر تک ڈالتے ہیں، اور ناک میں بھی اندر نرم ہڈی تک اس کو ڈالتے ہیں، اور ڈال کر اس کا اندر سے مادہ اور تھوک اور ناک کی ریزش نکالتے ہیں۔ تو اس سے بعض لوگوں نے سوال کیا، کل فون کیا تھا لوگوں نے اور اس کا سوال کیا، تو تحقیق کی گئی، دریافت کیا گیا اس کا حکم لگانے کے لیے کہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا۔ تو ڈاکٹروں سے ہم نے تحقیق کی، جو ڈاکٹر اس وقت میں علاج معالجے میں وہاں لگے ہوئے ہیں اور مصروف ہیں جو کورونا کے مریضوں کے ساتھ، تو ان میں سے بعض سے تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ جو آلہ اور کاڑی استعمال کی جاتی ہے وہ ایک سنتھیٹک ہوتی ہے، اور وہ خشک ہوتی ہے، وہ روئی نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک سنتھیٹک ہوتی ہے، اور اس پہ دوا بھی نہیں لگی رہتی، وہ خشک ہوتی ہے۔ تو وہ ایک خشک کاڑی، ایک سنتھیٹک چیز حلق میں لے جاتے ہیں، اور وہاں سے حلق سے تھوک نکال کے اس کو توڑ کر دوا میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو پہلے سے اس پہ دوا لگی نہیں رہی تھی، یہ ڈاکٹروں کی تحقیق سے پتہ چلا۔ تو یاد رکھیے کہ اگر خشک کاڑی اور سنتھیٹک کوئی مادہ وہ اندر بغیر دوا لگائے خشک اگر لگایا جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو لہذا کورونا کی اس ٹیسٹنگ میں جو کچھ ناک کے اندر اور منہ کے اندر حلق کے اندر ڈال کے اس سے جو مادہ نکالا جا رہا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں اگر وہ تر ہو، اس پہ دوا لگی ہوئی ہو، تب روزہ ٹوٹتا ہے، لیکن تحقیق سے معلوم ہوا کہ اس پہ دوا بھی نہیں لگی رہتی اور وہ خشک ہوتا ہے۔ قے ہو جاتی ہے بعض دفعہ لوگوں کو، تو اگر روزے کی حالت میں قصداً قے کیا منہ بھر کر، تو اس صورت میں بالاتفاق روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر منہ بھر کر نہیں ہوا بلکہ تھوڑی مقدار میں ہوا، تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ قصداً آدمی نے قے کیا تو حکم ہے، اگر بلا قصد اور ارادہ قے ہو گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اگر لوٹا لیا واپس
تھوڑی قے ہو کہ زیادہ قے ہو، اس کو اگر واپس آدمی نے لوٹا لیا اور لوٹا کے اپنے نگل لیا تو اس سے روزہ لازمی بات ہے ٹوٹ جاتا ہے۔ نکسیر پھوٹ جاتی ہے ناک سے اور اس سے خون نکلتا ہے، اگر وہ خون حلق کے اندر چلا گیا تو وہ روزہ سے ٹوٹ جاتا ہے۔ کلی کرتے وقت میں حلق کے اندر بے احتیاطی سے کلی کیا اور حلق کے اندر پانی چلا گیا اور اس کو روزہ یاد تھا اور وہ معلوم تھا کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا واجب ہوتی ہے۔ ہاں اگر معلوم نہ ہو، بھولے سے پانی چلا گیا کلی کرتے ہوئے، بھولے سے کا مطلب روزہ یاد نہیں تھا اس کو، یہ بھول ہے۔ روزہ اگر یاد نہ ہو اور اس حالت میں اگر پانی چلا جائے تو وہ بھولے سے کھانا پینا میں شمار ہوتا ہے، بھولے سے کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض لوگوں کو پان کھانے کی عادت ہوتی ہے اور پان کھاتے رہتے ہیں، اور پان کی جو ذرات ہوتے ہیں پان کے اور اس کی جو رال ہوتی ہے وہ کب بسا اوقات منہ میں چلی جاتی ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں بعض لوگوں کو حقہ پینے کی عادت ہے، بیڑی پینے کی، سگریٹ پینے کی عادت ہے، تو بیڑی سگریٹ پینے سے یا حقہ پینے سے روزے کی حالت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کا دھیان رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ سحری کر لینے کے بعد فوراً سگریٹ پینے کے لیے اور بیڑی پینے کے لیے بھاگتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ جلدی جلدی سگریٹ سے اور بیڑی سے فارغ ہو جائیں، حالانکہ اذان شروع ہو گئی ہے، صبح صادق ہو چکی ہے اور ان کو چونکہ بیڑی اور سگریٹ ان کی باقی رہ گئی تھی، وہ اس کو پورا کرنے کے لیے، اس کی تکمیل کے لیے چلے گئے، صبح صادق ہو چکا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا دھیان دینا چاہیے، لوگ اس میں احتیاط نہیں کرتے، بہت بے احتیاطی کرتے ہیں۔ اگر بیڑی سگریٹ پینے کی مجبوری ہے تو صبح صادق سے پہلے ہی فارغ ہو جائیں، صبح صادق ہونے کے بعد اگر بیڑی سگریٹ بھی پیے تو بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح کان میں اگر کوئی تیل ڈالے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ناک میں تیل ڈالے تو بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور حقنہ کرانے سے بھی، حقنہ ہوتا ہے کہ آدمی کے پاخانے کے مقام میں جو ہے وہاں دوا رکھی جاتی ہے اور دوا اندر تک پہنچائی جاتی ہے، معدے تک، تو اس کو حقنہ کہتے ہیں۔ ایک بعض امراض کے علاج کے لیے ایسا کیا جاتا ہے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی نے غلطی سے کھا لیا تھا اور یہ سوچ کر کے جب غلطی سے کھا لیا ہے تو اس کے بعد آمدن یہ سوچ کر کے اس سے روزہ ٹوٹ گیا، آمدن کھانے لگ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پہلے غلطی سے کھایا تھا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹا تھا، لیکن یہ سوچ کر کے میں نے غلطی سے کھانا کھا لیا تو روزہ ٹوٹ گیا، یہ سمجھ کر پھر اب آمدن کھانے لگ گیا تو اب روزہ ٹوٹ گیا۔ اگر کسی نے کسی کو دھمکی دی اور زور دے کر زبردستی کھلوا دیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ کوئی پتھر یا کنکری، مٹی کی کنکری، پتھر کی کنکری، وہ اگر کسی نے کھا لیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوا کا استعمال کرتے ہیں بعض لوگ، کان میں درد ہو رہا ہے، کان میں دوا ڈال دی، ناک میں کوئی تکلیف ہوئی، اس کی ناک میں دوا ڈال دی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے وکس اور امرتنجن، یہ بھی دوا ہے، وکس لگایا، امرتنجن لگایا ناک میں اور اس کو ناک میں کھینچا، ظاہر ہے کہ اس کے اثرات جو ہے وہ اندر تک جائیں گے، حلق تک، تو یہ بھی دوا ناک میں پہنچانا ہوتا ہے، یعنی دوا کا اثر ناک کے اندر تک جائے گا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جب بھپکارا لینے سے روزہ ٹوٹتا ہے تو وہ بھپکارے میں دوا ڈالی ہوتی ہے، تو جب اس سے روزہ ٹوٹتا ہے تو براہ راست ناک پہ دوا لگائے اور اس کے اثرات اندر، اس کی بھانپ اندر جائے، اس کے اثرات اندر تک جائیں اور حلق تک اس کے اثرات محسوس ہوتے ہیں، تو اس سے کیوں نہیں روزہ ٹوٹتا، بدرجہ اولی روزہ ٹوٹے گا۔ بسا اوقات دانتوں کی شکایت اور تکلیف ہوتی ہے کچھ لوگوں کو، اور اس کی وجہ سے ان کے مسوڑوں سے خون نکلتا ہے اور وہ خون جو ہے آدمی نگل لیتا ہے بسا اوقات،
تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ بھی اس کا دھیان بھی دینا چاہیے. اور اسی طرح بسا اوقات دوا عورت کے لیے ٹیسٹنگ کی ضرورت پڑتی ہے. جیسے حمل کی حالت میں ہے تو حالت حمل میں اس کی نرس سے ٹیسٹنگ کروانی پڑتی ہے. تو اس ٹیسٹنگ کے دوران اگر کوئی آلہ اندر حمل کو چیک کرنے کے لیے اس کے داخل کیا جائے تو اس کے حمل کا اندازہ لگانے کے لیے، تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت تو یہ کہ جو آلہ یا مادہ یا انگلی جو کچھ ڈالی گئی ہے اگر وہ تر تھی دوا میں یا پانی سے کسی طرح سے بھی تر تھی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر وہ خشک تھی، اس پہ دوا یا پانی وغیرہ نہیں لگی ہوئی ہے، تر نہیں ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اور اسی طرح سے وہاں اس مقام پر اگر عورت نے یعنی ڈاکٹرنی لیڈیز ڈاکٹرنی نے اس پہ دوا لگائی عورت کے اس خاص مقام میں، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور بعض مخصوص صورتیں ہیں جیسے ہم نے عرض کیا کہ روزہ ٹوٹ جانے کے بعد اس کی قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہوتا ہے. تو کفارہ لازم ہونے کی صورتیں اب تک جو ہم نے بتلائی ہیں یہ وہ ساری صورتیں ہیں کہ جس سے صرف قضا لازم ہوتی ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھ لے. لیکن اب جو ہم بتا رہے ہیں صورتیں، اس صورتوں میں قضا بھی رکھنی پڑے گی، ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ، اس کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی دینا پڑے گا. کفارہ کیا ہے؟ کفارہ تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہے. غلام یا باندی کو آزاد کرنا یہ پہلا درجہ ہے، لیکن اب اس کی صورت نہیں ہے تو یہ درجہ ختم ہے. اب اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ لگاتار 2 مہینے تک روزے رکھے، اس طرح سے کہ درمیان میں ایک بھی ناغہ نہ ہو. اگر ایک روزہ بھی درمیان میں ناغہ ہو گیا تو پھر شروع سے رکھنا پڑے گا ازسر 9، 2 مہینے مسلسل. یہ دوسری صورت ہے کفارہ دینے کی. اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر اس کی طاقت نہ ہو، روزے رکھنے کی مسلسل 2 مہینے طاقت نہ ہو، تو پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلانا پڑے گا. یہ کفارہ ہے. تو یہ ایک روزے کی قضا کے ساتھ ساتھ یہ کفارہ بھی لازم ہوتا ہے بعض صورتوں میں. بعض صورتوں میں ایک صورت یہ ہے کہ رمضان کے ادا روزوں کے رکھنے کے وقت، یعنی رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، روزہ یاد ہے، جان بوجھ کر آدمی نے کھانا کھا لیا جانتے بوجھتے اور بلا کسی عذر کے. کوئی عذر بھی نہیں، جیسے کوئی بیمار ہو جاتا ہے، سخت بیمار ہو گیا، انتہائی سخت بیمار، تو وہ ایک عذر ہوتا ہے. لیکن یہاں کوئی عذر بھی نہیں ہے، بلا کسی عذر کے. اور روزہ یاد بھی ہے، بھول کر بھی نہیں بلکہ روزہ یاد ہے، تو روزہ یاد رہتے ہوئے جان بوجھ کر بلا کسی عذر کے کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، روزہ توڑ دیا اس طرح سے، تو اس پر قضا بھی واجب ہوگی. روزہ تو گیا، اس کی قضا بھی دیکھ کر رکھنی پڑے گی، ایک روزے کے بدلے ایک روزہ، اور اس کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی دینا پڑے گا. اور اسی طرح رمضان کے ادا روزے رکھتے ہوئے جان بوجھ کر روزہ یاد رہتے ہوئے اگر اس نے بیوی کے ساتھ صحبت کی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. قضا بھی کرنی پڑے گی، ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ، اور ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب ہو جائے گا. تو کفارہ واجب ہونے کی یہی 2 صورتیں ہیں جو ہم نے ابھی بتلائیں. باقی جتنی صورتیں ہیں
اس میں صرف قضا واجب ہوتی ہے اور کفارہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ چند مسائل تھے، ایک دو مسئلے لوگوں نے پوچھے ہیں اور باقی تمام مسائل اپنی طرف سے ہم نے بتلائے ہیں۔ تو اگر آپ حضرات کو مسائل اسی طرح سے معلوم کرنے ہوں، جتنے مسائل ابھی تک اب سامنے آ چکے ہیں وہ آپ کے علم میں تھے یا ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر کوئی ایسا مسئلہ آیا ہے جو نہیں بیان ہوا ہے، جو آپ کی ضرورت کا ہے اور آپ اسے پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ واٹس اپ کریں سوال، تو انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو کل کی مجلس میں دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور علم حاصل کر کے علم کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔